نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، شہدائے راہ ازا، شہدائے راہ دین اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص وہ پاکیزہ نفوس کے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ان تمام شہدائے باعظمت کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی پریشانی کی دوری کے لیے ہمارے بزرگوار ظفر صاحب علیل ہیں اور ابھی اعلان ہوا ہے کہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی مکمل شفا یابی کے لیے اور تمام مریضان ملت و زخمیوں کی شفا یابی کے لیے اپنی اپنی حاجات کی بجا آوری کے لیے وعجل فرجہم کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد رمز بقائے تشیع کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا اور سورہ مبارکہ فصلت حامیم سجدہ کی 30ویں آیت کے ذیل میں چند ایک مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالتحقیق وہ لوگ
کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور صرف یہ کہا نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس استقامت کے مظاہرے پر وہ اپنے اس قول پر اس طرح سے ڈٹے کہ بڑے سے بڑے طوفان آئے، بڑے سے بڑے حوادث آئے، مگر ان کے پائے سے بات میں لغزش نہ آئی۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے باکرم اور باشرف لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے جو یہ کہنے کے بعد اپنے اس قول کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اور جب ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں تو ان کو بشارت دیتے ہیں۔ کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے گزشتہ 2 نشستوں میں یہ بیان کیا کہ رمز بقائے تشیع یعنی رمز بقائے اسلام یہ ہے کہ آج میں اور آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ وہی اسلام ناب محمدی ہے، اور اسلام ناب محمدی یعنی خالص اسلام کی شکل یہ تشیع کی صورت میں موجود ہے کہ جس کے خلاف ہر دور میں سازشیں ہوتی رہیں، ہر دور میں سرمایہ خرچ کیا گیا۔ دشمنان دین کبھی تشیع کو نابود کرنے کے لیے، کبھی تشیع سے وابستہ افراد کو تحقیر کرنے کے لیے، کبھی ان کو اسیر زندان کرنے کے لیے، ہر طریقے سے، چاہے زیارت امام حسین ہو یا مجلس عزائے حسین ابن علی، چاہے کلام تشیع ہو یا احکام تشیع، ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن تشیع وہ آفتاب ہے کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا ہے، اور اس کے دمکنے میں میرے اور آپ کے کوئی ایفرٹس نہیں ہیں۔ معصومین علیہم السلام نے سسٹم ایسا دیا ہے، نظام ایسا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی یہ تشیع کا سورج دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور چہار جانب اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس آپ کے سامنے بیان کیا کہ تشیع ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچ گئی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی صعوبتیں اٹھائی گئیں، بڑی محنتیں کی گئیں، بڑی زحمتیں اٹھائی گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ شیعت جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو ولایت معصومین علیہم السلام کے نہ صرف یہ کہ معترف ہیں بلکہ ولایت معصومین علیہم السلام کو اپنے اوپر منطبق کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب یہ ولایت ہم پر نافذ ہو تو اس کے نفاذ کے بعد دنیا کو اس ولایت کی حقیقت پتہ چلے کہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کیا۔ اور اس ولایت کی عظمت کے لیے میں اور آپ فقط اس جانب ہی اگر توجہ کر لیں کہ کسی شخص نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کسی شخص نے آ کر چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں، لیکن جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ علل الشرائع میں اس کے امام کی روایت کی ذیل میں 2 جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام سے آ کر پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں تو نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ کیا مولا سنی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی ہے؟ پہلے نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرے روزہ، چوتھے حج، 5ویں ہم اہل بیت کی ولایت۔ لہٰذا جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ کہا مولا بالکل سنا ہے۔ کہا کہ چونکہ تم ان 5 بنیادوں پر عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو،
روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، اور یہ سارے کام ہم اہل بیت کی ولایت کے تابع ہو کر انجام دیتے ہو، لہٰذا جب کسی مومن کے جنازے پر جاتے ہو تو وہ کیونکہ پانچوں بنیادوں کو ماننے والا ہے تو اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہیں لہٰذا اس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب یہ 5 اور 4 کا فرق آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، کس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں؟ وہ کہ جو ولایت مدار ہے اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، اور اگر آپ کے اذہان اس جانب متوجہ ہو کہ وہ 5ویں تکبیر کہ جس سے پہلے مومن کے جنازے پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، میت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے احوال سے میں اور آپ واقف ہیں، صبح و شام کیسے گزارتا تھا جانتے ہیں، لیکن کیونکہ اہل ولایت ہے، کیونکہ ولایت مدار ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرتا تھا۔ اب شریعت اسلامی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ تم کچھ بھی جانتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، تم کچھ بھی پہچانتے ہو، میرا اس سے سروکار نہیں، کیونکہ یہ اہل ولایت تھا، لہٰذا اب تمہیں اس کے جنازے پر آ کر کہنا ہوگا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیوں جناب، آپ کیا کچھ نہیں جانتے؟ نہیں، بہت کچھ جانتے ہو، لیکن شریعت کا زبان کو بند رکھو، سوائے خیر کے اس کے بارے میں کوئی کلمہ ادا نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر ولایت اہل بیت اطہار ہے کہ جس کی گواہی میں اور آپ آ کر جنازوں پر دیتے ہیں، اور اس ولایت کی شان یہ ہے کہ کچھ بھی جانتے ہو، زبان کھولنے کی اب گنجائش نہیں ہے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی کہ ایک جسد مردہ پر آؤ اور آنے کے بعد اس کے خلاف زبان کھولو۔ تو ایک زندہ مومن، توجہ ہے، ایک زندہ مومن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کی اجازت دے گی، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی اجازت دے گی شریعت، اس کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت دے گی شریعت۔ تو اب کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، جب ہم سے کسی مومن کے بارے میں کوئی آ کر سوال کرے تو ہم اس وقت کہنے کے عادی ہو جائے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ بھائی میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، وہ علی کا موالی ہے، میرے لیے یہی خیر ہے، وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے۔ عزیزان محترم، وقت ہے اب اس وقت کہ میں اور آپ اب ایک پرچم حسینی کے سائے کے نیچے آئیں اور آ کر حسین ابن علی علیہ السلام نے جو کربلا میں پیغام دیا تھا، ہیہات من الذلہ کا، انی لا اری الموت الا سعادہ کا، آج پیغام دینے کا وقت ہے کہ تمام تشیع پرچم حسین ابن علی علیہ السلام کے سائے میں آ کر ایسے مجتمع ہو جائے کہ اپنے فرعی اختلاف ایک طرف رکھ دے، حسین کا نام ایک طرف لے کر آگے بڑھے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں انسان کی کامیابی۔ آپ دیکھیے اس وقت ہم پر کیسی کیسی حجتیں تمام ہو رہی ہیں۔ یہ جو اربعین کی مشی کہ اس آج ہی کے دن جس کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ صرف مقامی لوگ انجام دیں گے، خداوند متعال مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہر سال، اس سال بھی خداوند متعال چاہے تو یہ کام انجام پا سکتا ہے کہ اس سال بھی اور ہر سال ہم سید الشہداء علیہ السلام کے اربعین پر ان کے روضے پر حاضر ہوں، ان کے حرم میں حاضر ہو کر امام حسین علیہ السلام کو صمیم قلب کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام ہے اس مشی میں اور آپ جاتے ہیں نا تو میری اور آپ کی ایک دید ہے، ایک نگاہ میری اور آپ کی ہے، ایک نگاہ ہمارے بارے میں ہمارے غیر کی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، خصوصاً جوانان عزیز، عزاداری کو
سید الشہداء کی عزاداری کو، سید الشہداء کی زیارت کو میں اور آپ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارا غیر اس کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم میں سے جب کوئی اربعین کی زیارت کر کے آتا ہے تو ہمارے کیا اظہارات ہوتے ہیں، کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جب کوئی پوچھتا ہے کہ اربعین کی زیارت پر گئے تھے تو کیا ہوا، تو میں جواب دیتا ہوں کہ جناب بڑی خدمت ہوئی، میں چلتے چلتے تھک گیا تو لوگ پیر دبانے کے لیے موجود تھے، مجھے پیاس لگی تو لوگ پانی پلانے کے لیے موجود تھے، میں بھوکا ہوا تو لوگ کھانا لگائے کھڑے تھے کہ آئیے میرے دسترخوان پر بیٹھیے۔ جب میں چلنے لگا تو کوئی تبرک لے کر آ رہا ہے، کوئی تبرک لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ میری دید ہے، یہ آپ کی دید ہے۔ ہمارے غیر کی دید کیا ہے؟ اس کی نگاہ یہ ہے کہ وہ قوم کہ جس کو 1400 سال پہلے ایک امام نے یہ کہا تھا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اربعین کے دن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مومن کی صفت یہ ہے کہ اربعین کے دن حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جب 1400 سال پہلے اس کے امام نے کہا، 1200 سال پہلے اس کے امام عسکری نے کہا کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اربعین کے دن مومن حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو یہ 1200 سال پہلے کہے ہوئے امام کے فرمان پر کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے زمانے کا امام ان کو بلائے، اگر ان کے زمانے کا امام ان کو بلائے تو کتنی بڑی تعداد میں یہ آئیں گے۔ تو آج دشمن اربعین کی اس مشی کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور میں اور آپ دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، معاملات کو اگر سمجھنا ہے تو ان تیروں کی طرف نگاہ رکھیں کہ وہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں، جب جا کر ہمیں صحیح کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب و انصار تھے ان کی نگاہیں بہت تیز تھیں، وہ بہت اچھی طرح پہچانتے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مد مقابل تیر کہاں سے چل رہے ہیں۔ بس آج اس تشیع کی اگر اہم ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے تو اس اہم ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو اپنے اجداد کی طرح باحسن انجام دے کر اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہے رمز بقائے تشیع کہ جو کبھی عزاداری کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے ہے، کبھی ولایت معصومین علیہ السلام کی صورت میں، کبھی فضائل اہل بیت کی صورت میں، کبھی مناقب اہل بیت کی صورت میں، کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدح ثنائی کی صورت میں، کبھی شعراء کی شاعری کی صورت میں، کبھی نوحہ خانوں کی نوحہ خوانی کی صورت میں، کبھی مرثیہ خانوں کی مرثیہ خوانی کی صورت میں، اور کبھی فرش عزا پر بیٹھنے والے عزادار کی صورت میں کہ زمانے گزر گئے، لاکھ سازشیں کی گئی کہ کسی طرح ان کو محدود کر دیا جائے، مگر تشیع ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ آج شرق و غرب میں تشیع پھیلی ہوئی ہے۔ کل آپ کے سامنے میں نے مثال دی تھی نا غدیر کی، کہ چند ایک افراد موجود تھے جو صمیم قلب کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ دیکھیں غدیر میں ہوا کیا، اور اس غدیر کے پیغام کو کیوں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلند ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ موضوع آپ کے ذہن میں رہے، رمز بقائے تشیع، وہ راز کے جس کی وجہ سے تشیع باقی ہے، وہ راز کے جس کی وجہ سے تشیع پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ رموز کیا ہے؟ رمز استعارت کہا ہے، رموز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آج شیعت اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان غدیر میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ غدیر کا پیغام، سب نے سن رکھا ہے۔ اچھا، اس پیغام میں معنی مولا پر آپ کو بڑے اظہارات نظر آئیں گے، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کے معنی کیا ہیں، یعنی جس معنی میں اللہ کے رسول لوگوں کے لیے مولا ہیں، اس معنی میں علی ابن ابی طالب بھی لوگوں کے لیے مولا ہے۔ وہ حدیث قدسی جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کو آپس میں جوڑتے جائیں، کیونکہ اگر میں اور آپ اپنی گفتگو کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو آپ متصل نہیں کریں گے تو وہ رموز سمجھ میں نہیں آ سکیں گے۔ کیا کہا تھا؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی
لما خلقتک علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا لولا فاطمہ، لما خلقتکما فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اب غدیر کے میدان میں سمجھ میں آ گیا نا، لولا علی لما خلقتک کا معنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو اتنی شد و مت کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آج میں اور آپ کیا بلکہ تمام امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ یہودیت آج اپنی اصل شکل و صورت میں باقی نہیں ہے، توریت آج کی اپنی صحیح و سالم صورت میں باقی ہے۔ سوال ہے آپ سے، انجیل اپنی صحیح و سالم صورت میں باقی ہے؟ آج نہ انجیل اپنی صحیح و سالم صورت میں، نہ توریت اپنی صحیح و سالم صورت میں، نہ یہودیت اپنی اس شکل میں کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے، نہ مسیحیت اپنی اس صورت میں کہ جس کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ یعنی سب میں تخریب ہو گئی، سب میں تخریب ہو گئی، مذہب کو بدل دیا گیا، کتابوں میں تحریف کر دی گئی، کتابیں بھی بدل گئی، مذہب کی شکل و صورت بھی بدل گئی، لیکن اسلام آج بھی اسی شکل و صورت میں باقی ہے جس شکل و صورت میں رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے۔ توجہ کا طالب ہو، جس شکل و صورت میں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، اور اب یہاں سے ایک اہم مطلب کی طرف میں اور آپ منتقل ہوں گے، یہ اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں کیسے باقی ہے؟ تو سب امت مسلمہ کہے گی کہ خدا نے چاہا کہ وہ اسلام صحیح شکل و صورت میں باقی رہے لہٰذا باقی ہے۔ تو جواب تو آپ کا بہت اچھا ہے، مگر کیا مسیحیت کو بگاڑنا نعوذ باللہ خدا نے چاہا تھا؟ جواب دیجئے، کیا خدا چاہتا تھا کہ تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام تبدیل ہو جائیں، بگڑ جائیں؟ تبدیل ہونے کا لفظ صحیح نہیں ہے، بگڑ جانے کا لفظ صحیح ہے۔ تو خدا تو نہیں چاہتا تھا نا، تو پھر کیسے بگڑی؟ پھر کیسے انہوں نے تخریب کی؟ کیوں انجیل کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں زبور کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں تورات کے اندر تحریف ہو گئی؟ کیوں ان کی شکلیں بگڑ گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جب یہ گئے تو ان کی امتوں نے ایسی تحریف کی کہ جس تحریف کی وجہ سے وہ صحیح شکل باقی نہیں بچی، لیکن جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو ایسا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ وہ انتظام ایسا تھا کہ رسول کو کہا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ پیغام غدیر نہ دیا تو آپ نے گویا کار رسالت کو انجام نہ دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں کلام نہیں ہو رہا، اس ذمہ داری کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ اے محمد عربی، آپ کی محنتیں اکارت ہو جائیں گی، آپ کی زحمتیں رائے گاہ ہو جائیں گی اگر آپ نے کوئی محافظ دین متعارف نہ کرایا، اور محافظ دین بھی وہ ہو جس کو خدا محافظ قرار دے۔ توجہ ہے، محافظ دین بھی وہ ہو جس کو خدا محافظ قرار دے، نہ یہ کہ جس کو آپ محافظ قرار دیں۔ فرق کیا ہوگا؟ جس کو میں اور آپ محافظ قرار دیں گے وہ کبھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، کبھی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا، کبھی سستی کرے گا، کبھی تنبلی کرے گا، کبھی چوکس کھڑا ہو جائے گا، لیکن جس کو خداوند متعال قرار دے گا اس کو خداوند متعال حفاظت کا علم بھی دے گا کہ کب بستر پر سو کر حفاظت کرنی ہے، کب تلوار کھینچ کر حفاظت کرنی ہے، کب صبر کر کے حفاظت کرنی ہے، کب میدان میں آ کر حفاظت کرنی ہے۔ دیکھا آپ نے محافظ دین کا طرز عمل کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ کہ اگر رسول کہیں بستر پر سو جاؤ تو علی سونے کے لیے تیار، اگر رسول کہیں حال میں مبارز کوئی ہے کہ جو ان کے مد مقابل جائے، کوئی ہے جو اس سگ کی زبان کو بند کرے، تو علی ابن ابی طالب تلوار کھینچ کر میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ علی ابن ابی طالب من جانب اللہ ہادی ہے
اور محافظ دین ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، توجہ کا طالب ہوں، ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں وہ پیغام دے دیا، تو اس پیغام کو دینے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے مل کر کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو اب جس معنی میں رسول مولا، اس معنی میں علی مولا۔ پس یہاں پر جیسے ہی رسول نے یہ پیغام دیا، فوراً جبرائیل دوبارہ آئے، اور ایک آیت کی جو ہمیں آدھی سنائی جاتی ہے، اگر پوری سنائی جائے تو ہمیں صحیح طریقے سے ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے آج تک سنا ہے نا، اس کے بعد جبرائیل آئے اور کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ضرور یہ آیت سنائی، مگر اس آیت کا اس سے پہلے والا حصہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، اب کفار کا خوف نہ رکھو، میری خشیت اختیار کرو۔ یہ آیت فقط اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ آیت اس دور کے لیے بھی ہے کہ بادشاہ تو بن بیٹھے ہو، توجہ کا طالب ہوں، بادشاہ بن بیٹھے ہو، سونے کے خزانے جمع کر لیے ہیں، چاندی کے خزانے جمع کر لیے ہیں، اختیار حاصل کر لیا ہے۔ فلا تخشوہم، ان یہود و نصارہ سے خوف زدہ نہ ہو، میری خشیت کو اختیار کرو۔ کیوں میری خشیت کو اختیار کرو؟ کیونکہ جب میری خشیت اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم پر نعمتوں کی تکمیل نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یعنی کفار سے اسلام کو خطرہ تھا، اور جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو گیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا، اب وہ ان کفار کی امیدیں ان پر پانی پھر گیا۔ اب یہاں خدا نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، اب ان کی خشیت اختیار نہ کرو، اب ہماری خشیت اختیار کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ نے تم پر دین کو تمام کر دیا، تکمیل دین کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، جب یہ پیغام آیا تو کیا ہوا؟ دین بھی مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا ایک محافظ آ گیا۔ اب دین کو کوئی تخریب نہیں کر سکتا، اب تحریف کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا محافظ موجود ہے کہ جیسے ہی تم کوئی اور راہ اختیار کرو گے تو کبھی حسن آ کر اصلاح کریں گے، کبھی حسین آ کر اصلاح کریں گے، کبھی علی ابن الحسین آ کر اصلاح کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر دور میں رسول اللہ کا ایک نمائندہ موجود رہے گا کہ ادھر تم نے راہ کو بدلا، ادھر آ کر اس نے اصلاح کی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو لوگ غدیری نہیں ہیں، کیا ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے؟ لیکن متاسفانہ آپ دیکھیے آج معاملہ عجیب ہے۔ آج ہمیں جزیات کے بارے میں معلوم ہے، عشر اولیٰ میں نے بیان کیا تھا، آج ہمیں جزیات کے بارے میں معلوم ہے متاسفانہ بدقسمتی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ جا کر دیکھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، حتیٰ آداب اسلامی کی کتابیں پڑھیے، کتابیں اٹھائیے، جا کر آپ کو ملے گا کہ رسول دائیں آنکھ میں سرمے کی سلائی کتنی دفعہ پھیرا کرتے تھے، بائیں آنکھ میں سرمے کی سلائی کتنی مرتبہ پھیرا کرتے تھے۔ نزاکت دیکھی ہم نے، لطافت دیکھی، نگاہوں کی تیزی دیکھی کہ سلائی رسول اللہ کون سی آنکھ میں کتنی دفعہ پھیر رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ کون سی آنکھ میں کتنی مرتبہ سلائی پھیر رہے ہیں، اختلاف ہے نا، ایک میں 4 دفعہ، ایک میں 3 دفعہ طاقت، اور اس کا اختلاف ہے کہ ایک آنکھ میں 4 دفعہ پہرا کرتے تھے،
ایک آنکھ میں 3 مرتبہ پھیرا کرتے تھے، دن میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے، تو ہمارے مکتب کے اعتبار سے رات کو بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ پانی کتنی سانس میں پیا کرتے تھے؟ یعنی لوگوں کی نگاہیں بھائی ہونی بھی چاہیے تھی نا، اللہ کے رسول ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ تو دیکھا کہ جناب جب رسول پانی پیتے تھے تو آج کی طرح ٹرانسپیرنٹ گلاس تو ہوتے نہیں تھے، مٹی کے کوزے ہوا کرتے تھے، اس میں بھی روات کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ رسول اللہ جب پانی پیا کرتے تھے تو کس طریقے سے پانی پیا کرتے تھے؟ گھونٹ گھونٹ نہیں لیا کرتے تھے، کوزے پر اپنے دندان لگاتے تھے، کوزے کو دہن سے لگاتے تھے اور پانی کو دانتوں کے بیچ سے کھینچا کرتے تھے۔ یہ تمام آداب ہیں، آپ کو آداب کی کتابوں میں مل جائے گا۔ اور 3 سانسوں میں رسول اللہ پانی کو تمام کیا کرتے تھے، اور پانی کے بعد کہا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ رسول جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے دایاں پیر رکھتے تھے، جب مسجد سے نکلتے تھے تو بایاں پیر رکھتے تھے۔ رسول کو میٹھے میں یہ پسند تھا، سبزی میں یہ پسند تھا، جب جانور کو ذبح کیا کرتے تھے تو جانور کے کون سے حصے کا گوشت رسول کو زیادہ مرغوب تھا یہ بھی پتا ہے۔ آپ دیکھیں جا کر آپ کو مل جائے گا سیرت کی کتابوں کے رسول جانور کے کون سے حصے کے گوشت کو جب ذبح کیا کرتے تھے یا کروایا کرتے تھے تو کھایا کرتے تھے۔ تو اتنی لطافتوں کی طرف آپ کی نگاہیں ہیں کہ رسول آنکھ میں سرما کیسے لگاتے تھے، رسول داڑھی میں کنگھی کتنی دفعہ کرتے تھے، رسول بالوں کو شانہ کیسے کیا کرتے تھے، رسول کس رنگ کا امامہ پہنا کرتے تھے، رسول کے کون سے امامے کا نام کیا ہے اور کون سی سواری کا نام کیا ہے اور کون سی زرہ کا نام کیا ہے۔ یہ بھی آداب ہے کہ رسول نے اپنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا تھا۔ سواری کا الگ نام، مثلا رسول کی سواری تھی دلدل جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا وہ گھوڑا، لیکن رسول نے اس کا بھی نام رکھا ہوا تھا، اپنے اماموں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہوا تھا۔ اور آج ہمارے باریک بین برادران اسلامی ان تمام اماموں کے نام سے واقف ہیں کہ رسول کا ایک زرد امامہ تھا اس کا نام یہ تھا، رسول کا ایک سیاہ امامہ تھا اس کا نام یہ تھا، رسول کا ایک سفید امامہ تھا اس کا نام یہ تھا، رسول کی فلاں تلوار فلاں شکل کی تھی اس کا نام یہ تھا، رسول کی فلاں تلوار تھوڑی بڑی تھی اس کا نام یہ تھا۔ تو اتنی باریک چیزوں کے اوپر نگاہیں، واقعاً یہ ایمان کے اوپر دلیل ہے، یہ ایمان پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھا اتنی باریک بینی سے کہ رسول جو اخفا میں کلمات ادا کیا کرتے تھے وہ تک پتہ چل جاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو مخفیانہ کلمات ادا کیا کرتے تھے وہ تک پتہ چل جاتے تھے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب بتایا کہ مسجد میں آتے تھے تو پہلے دایاں قدم، مسجد سے نکلتے تھے تو پہلے بایاں قدم، جب بالوں میں شانہ کیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، جب داڑھی میں شانہ کیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، میٹھا کون سا پسند تھا، پھل کون سا پسند تھا، کھجوریں کون سی قسم کی پسند تھی، گوشت کون سے حصے کا پسند تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، یہ نہیں پتا کہ رسول کس کو پسند کرتے تھے اور کس کو کتنا زیادہ پسند کرتے تھے، کس کے لیے کہتے تھے فاطمہ تو بذۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، کس کے لیے اپنی نشست کو چھوڑا کرتے تھے، کس کو آگے بڑھ کر ہاتھوں کو تھاما کرتے تھے، کس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے چند دوست بیٹھ کر اس موضوع پر کسی مقام پر بحث کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر اس پر بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی۔ بحث اتنی بڑی کہ بالآخر مجھے خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کیفیت مجھے نظر آئی، میں نے دوستوں سے کہا بھائی یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں، یہ موضوع بحث ہے؟ موضوع بحث نہیں ہے، آپ کو اصل موضوع سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ کتنی تھی، اصل موضوع یہ ہے کہ کس کے احترام میں کھڑے ہوئے، توجہ ہے، کیسے آپ کو اصل مدے سے ہٹا کر آپ کی اٹینشنز کو ڈائیورٹ کر کے دشمن آپ کو اختلاف کا شکار کرتا ہے، یہ سمجھیے۔ اور خصوصاً میرے وہ جوان دوست اور بھائی اور بچے کہ جو سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ اس گر کو سمجھیں کہ اگر دشمن آپ کی اٹینشنز کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو مدے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، آپ اس کا شکار نہ ہو، آپ علی والے ہیں۔ المؤمن القیس، مومن ہوشیار ہوا کرتا ہے،
مومن کبھی بھی دوسرے کے بچھائے ہوئے جال کے اندر نہیں پھنستا. مومن اپنی راہ پر دوسروں کو لے کر آتا ہے. مومن کے اندر زیرکی مالک اشتر والی ہونی چاہیے, محمد بن ابی بکر والی ہونی چاہیے, سلمان فارسی والی ہونی چاہیے, مقداد والی ہونی چاہیے. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ دوستوں موضوع بحث یہ ہے ہی نہیں کہ چار چیزیں ایک. مجھے یہ بتاؤ کہ جو چار مانتے ہو وہ بھی, جو ایک مانتے ہو وہ بھی, رسول اللہ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے؟ رسول اللہ کس کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کس کو اپنے پاس لا کر بٹھالا کرتے تھے؟ غلط جملہ کہہ دیا. رسول اللہ کس کو اپنی جگہ پر بٹھالا کرتے تھے؟ رسول اللہ کس کے پہلو میں بیٹھا کرتے تھے؟ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں کس سے ملتے تھے؟ جب سفر سے پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے کس سے ملتے تھے؟ بات تو یہ غور کرنے کی ہے نا, ایک تھے یا چار تھے, اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اس پر زیادہ وقت بھی نہیں صرف کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے کس کا احترام کرنا سکھایا, سنت رسول کو اختیار کرنا ہے نا. تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول داڑھی میں اتنی دفعہ کنگھا کرتے تھے, تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کے در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو رسول اللہ اٹھ جایا کرتے تھے. قام الیہا, نہ صرف اٹھتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے, فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو تھامتے تھے, فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا تھا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں دیتے ہیں, تو وہ محمد عربی لولاک لما خلقت الافلاک کی منزل پر فائز ہونے والا نبی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہوں. میرے اور آپ کے ہدف کو, میرے اور آپ کے مقصد کو, اس سے کوئی مجھے اور آپ کو ہٹا نہ پائے. یہ نہ ہو کہ ذرا سی بات مخالف چلی ہم اسی ہوا کے ساتھ چل دیے. نہ, شیعت نام ہی اس کا ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان آ جائے شیعہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا, شیعہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. اور ابھی تو آپ نے دیکھا نا مادی طوفان کو, کتنی بارشیں برسی, کتنی بارشیں برسی. وہ 8 محرم کا جلوس آپ دیکھ لیجئے, 9 محرم کا جلوس آپ دیکھ لیجئے. لوگوں کو گھروں میں عزاداری کرتے ہوئے, آپ کے پاس موجود ہوں گے وہ کلپس, کہ گھروں میں اتنا پانی کھڑا ہے لیکن حسین کا عزاخانہ سجا ہے, ماتم ہو رہا ہے. تو لوگ حیران ہیں کیسی قوم ہے, نہ بارش ان کا راستہ روکے, نہ طوفان ان کا راستہ روکے. دنیا آج ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہی ہے. یہ امام بارگاہ کے دروازے پر سینیٹائزر لیے کھڑے ہیں, ماسک رکھے بیٹھے ہیں, لوگ ماسک لگا کر آ رہے ہیں, سینیٹائزر سے اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے آ رہے ہیں, لیکن عزاداری نہیں چھوڑ رہے. آج دنیا حیران ہے. رمز تشیع کو سمجھے, شیعت کا رمز کیا ہے, شیعت پہنچی کیسے ہے. ایسے ہی تھوڑی پہنچ گئی شیعت. شیعت نے بڑے بڑے سب دور دیکھے ہیں. حجاج جیسا ملعون جس کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ علی کے شیعہ کا گھر ہے تو اٹھا دیا کرتا تھا, گرا دیا کرتا تھا گھر. پتہ چل جائے یہ فصل علی کے کسی محب کی ہے تو ان فصلوں کو تاراج کر دیا کرتا تھا, جوانوں کو اسیر کر لیتا تھا, عورتوں کو بیوہ کر دیتا تھا, ماؤں کو بے آسرا کر دیتا تھا. یہ ظلم کا عالم تھا, یہ ظلم کا عالم تھا. کیسے زندان تھے اس کے. حجاج کا طریقہ یہ تھا, تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ ملعون اپنے قیدیوں کو مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا. بعض لوگوں نے لکھا جناب حجاج تو بڑا سخی تھا, مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا. کیسے مچھلی کھانے کے لیے دیتا تھا؟ نمکین مچھلی کھلاتا تھا. مچھلی کے بعد انسان کو پیاس لگا کرتی ہے, پانی پینے کے لیے نہیں دیتا تھا. زندان کیسے تھے؟ چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی, بارش ہو تو قیدیوں پر, اوس گرے تو قیدیوں پر, سردی ہو تو قیدی برداشت کرے, گرمی ہو تو قیدی برداشت کرے. تاریخ نے لکھا ہے ایک ماں کا واقعہ کہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا, لہیم شہیم, خوبصورت, خوبرو, خوش رنگ.
یہ ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے زندان میں گئی. جب یہ ماں بیٹے سے ملاقات کے لیے زندان میں گئی ہے تو وہ بیٹا جو لہیم شہین تھا، جو خوش رنگ تھا، جو خوبصورت تھا، اس کی وضعیت ایسی بدل گئی، وہ ایسا سیاہ فام ہو گیا کہ ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. تو تشیع نے ایسے زندان دیکھے، تشیع نے ایسے زندان دیکھے. صرف کس جرم میں؟ علی کی ایک فضیلت کو بیان کرنے کے عوض شیعت نے ایسے زندان دیکھے. اور اسی حجاج کے دور میں ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک مومنہ گزر رہی ہے. مومنہ نے باہر سے اس خطیب کے ان جملوں کو سنا کہ کوئی بیٹھ کر منبر پر کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کرو، میں جواب دوں گا، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. مومنہ کھڑی ہو گئی، کہا یہ دعویٰ تو میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ کرنے کی شان تو صرف علی ابن ابی طالب کی تھی کہ وہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور کون ہے جو یہ سوال کرے، یہ مطالبہ کرے، یہ دعویٰ کرے؟ تو جب اس مومنہ نے یہ سنا مسجد میں آ گئی. دیکھیں یہ ہے تشیع، یہ ہے جرأت زینبیہ. مسجد میں آ کر کہنے لگی اے شخص تو نے یہ دعویٰ کیسا کیا کہ جس پر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تو نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا. کہا یہ دعویٰ تو میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ خطیب تلملا گیا اور تلملا کر کہنے لگا کہ تجھے جو سوال کرنا ہے سوال کر، یہ فالتو باتوں میں میرا اور اپنا وقت ضائع کیوں کر رہی ہے؟ مومنہ نے کہا تجھ سے کوئی علمی سوال نہیں کرتی، نہ ہی تو اہل ہے کہ علمی جواب دے سکے، کیونکہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہی بتا رہا ہے کہ تجھے یہی علم نہیں کہ تو کتنا جاہل ہے. آدھا علم تو یہی ہے نا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جہل کتنا ہے. کہا کہ تیرا دعویٰ یہ بتا رہا ہے کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے، تجھ سے کوئی علمی سوال نہیں کرتی. تو فقط اتنا بتا دے کہ سر پر جو تو نے پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہیں. علمی سوال نہیں کرتی، کوئی علمی سوال نہیں پوچھ رہی، صرف اتنا بتا دے کہ سر پر جو پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہیں. تو اب جانتا تو تھا نہیں، باندھ کر خود آیا تھا، مگر باندھتے ہوئے گنے تھوڑی تھے. تو اب جو جواب کیسے دیتا؟ مومنہ نے کہا کہ کوئی علمی سوال نہیں کرتی کیونکہ تو اس کا اہل نہیں ہے. میں تجھ سے پوچھتی ہوں بتا سر پر جو پگڑی باندھی ہے اس میں کتنے پیچ ہے؟ تو جواب نہیں دے سکا. پلٹ کر نفرین کرنے لگا کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس پر لعنت. مومنہ نے آگے بڑھ کر ایک اور جواب دیا، مگر اتنا سن لیجئے کہ اس مومنہ نے جب سوال کیا تو سجدہ رہ گیا. تو اب یہ سجدہ رہ گیا. تو اس طریقے سے یہ شیعت ہم تک پہنچی ہے. بنو امیہ کے ادوار، بنو عباس کا دور کہ جس میں تشیع کے لیے سنگین حالات تھے، لیکن پھر بھی تشیع اس ولایت کے پروں پر پرواز کر کے آج 1442 ہجری میں نظر آ رہی ہے. لبنان میں بھی چمک رہی ہے، ایران میں بھی چمک رہی ہے، حجاز میں بھی چمک رہی ہے، قطیف میں بھی چمک رہی ہے، دمام میں بھی چمک رہی ہے، پاکستان میں بھی چمک رہی ہے. دنیا کے مختلف مناطق میں آج یہ فرش عذاب بچھا ہوا بتا رہا ہے کہ تشیع اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک رہی ہے جس طرح چمکنا چاہیے تھا، اس طرح چمک رہی ہے جس طرح چمکنا چاہیے تھا. تو اس شیعت کے لیے اللہم تو اس شیعت کے لیے اتنی سازشیں کی گئی، لیکن یہ شیعت کنارے پہ نہیں لگ سکی. کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین حق تمام ادیان پر غلبہ پائے. تو اب آپ بتائیے کہ تمام ادیان پر غلبہ یہ کب پائے گا؟ کل اشارہ کیا تھا نا، سید و سردار آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دستے پر برکت سے
یہ وعدہ قرآن کا کس کے دست پربرکت سے طے پائے گا؟ وہی فرزند محمد کہ جو نام میں ان کا ہم نام، جو کنیت میں ان کا ہم کنیت، جو صفات میں ان کا ہم صفات، جو شمائل میں ان سے مشابہ، جب آ کر وہ پرچم لہرائے گا تو یہ دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے بڑے محمد کی بیعت ان کے ہم نام فرزند کے ہاتھ پر کی جائے گی اور یہ اسلام کا پرچم سربلند ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ شریعت مقدسہ، یہ دین محمد و آل محمد، یہ آج دنیا کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے، زندان آباد ہوئے، قبرستانوں کو زینت بخشی، آبادیوں کو ویران کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ شیعت ہے، یہ شیعت کا ثمر آور درخت ہے کہ جو ان تمام تر بادھائے مخالف کے خلاف اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے۔ بس ایک پیغام آج کی مجلس کے حوالے سے دوبارہ تکرار کروں گا کہ کبھی بھی اپنے ہدف کی شناخت کے بعد اپنی راہ کو نہ چھوڑو۔ کہا نا کہ آج دوسرے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے؟ دوسرے اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے زمانے کا امام بلائے گا تو یہ کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو اسی زمانے کے امام کے لیے آمادہ ہونا، اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، تمام تر جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کے۔ آپ دیکھیں اس مشین نے کیسے اتمام حجت کی ہے کہ دو ہمسائے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ملاقات نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ دونوں کے بیٹے، ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، ایک ہمسائے کے بیٹے کو دوسرے ہمسائے کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ جھگڑا کئی برسوں سے چلا آ رہا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا، عدالت کے اندر مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا تھا، مقدمہ بھی چل رہا تھا، قریب تھا کہ قاتل کو سزا مل جائے، لیکن ایک حسین کا ظاہر پہنچا۔ دو ہمسائے ہیں، آپس میں بحث کرنا شروع کی۔ جب بحث ہوئی، دوسرے نے سرنڈر کر لیا، پہلا شخص آگے بڑھا، ظاہر حسین نے اپنے علی کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر مہمان بنا لیا۔ جب اس کو مہمان بنایا تو اس مہمان نے پوچھا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بحث ہو رہی تھی؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ میرے بیٹے کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ دونوں ہمسائے، ایک کا بیٹا قاتل دوسرے کا مقتول۔ کہا میرے بیٹے کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بیٹے کو جیل ہو گئی، یہ بھی جیل میں ہے، مقدمے کا فیصلہ نہیں آیا لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان قریب یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ یہ قاتل ہے اور اس کو سزا ملتی، اور میرا بیٹا جس کو مظلومانہ قتل کیا گیا اس کو انصاف مل جاتا۔ کہا پھر آگے کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ کہا کہ کیونکہ تم ظاہر حسین ہو، یہ مصر تھا کہ ظاہر حسین کو اپنے گھر مہمان رکھوں گا، میں مصر تھا کہ ظاہر حسین کو اپنے گھر مہمان رکھوں گا۔ پھر معاملہ یہ طے پایا، میں نے اس سے کہا کہ اس ظاہر کو میرے گھر مہمان رہنے دو، تمہارے بیٹے کا خون، تمہارے بیٹے کی یہ سزا میں بخشوا دوں گا۔ اس پر یہ پیچھے ہو گیا اور کہا چلو صحیح ہے، تم میرے بیٹے کی سزا بخشوا دو، میں تمہیں ظاہر حسین ابن علی کو ایک رات کے لیے مہمان رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اختلافات کتنے ہی صحیح، اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، سید ہو یا غیر سید، اردو زبان بولتے ہو یا نہ بولتے ہو، کوئی زبان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی فرہنگ ہو، لیکن جب حسین کے پرچم کے نیچے آ جائیں تو اب آپ کی زبان آپ کے درمیان فرق نہ کرے، آپ کا لباس آپ کے درمیان فرق نہ کرے، آپ کا کلچر و فرہنگ آپ کے درمیان فرق نہ کرے، آپ کی ذات آپ کے درمیان فرق نہ کرے، پھر آپ اس آقا کے پرچم کے نیچے ہیں جس کے پرچم کے نیچے آ کر جون جیسے غلام کی بھی وہی عزت ہے۔
جو حسین ابن علی علیہ السلام اپنے پیاروں کو عزت دے رہے ہیں، بلکہ جون کی عزت تو حسین ابن علی بالاتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، لیکن ایک جون کا لاشا تھا کہ جس لاشے سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور نور بلند ہو رہا تھا۔ کیوں؟ جون کون تھے؟ کہا گیا ابو ذر کے غلام تھے جون، ابو ذر کے غلام تھے جون۔ اللہ اکبر! کیسے غلام تھے؟ جانتے ہیں جب علی اکبر امام حسین کے پاس اجازت لینے آئے ہیں نا، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے اس مصیبت کو بیان کروں گا جو علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کی ہے، لیکن آج میرے بھائی نے جناب عباس کا مرثیہ پڑھا ہے، ذرا سے جملہ سن لیجیے۔ جون جیسے غلام کو امام حسین نہیں بھیج رہے۔ کیوں نہیں بھیج رہے؟ کہا کہ جون تم تنہا ہو، کون ہے جو اس وقت تمہارا ناصر و مددگار بنے؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ تمہیں میدان کارزار میں تلواروں کی چھاؤں میں بھیج دو۔ یہ ہے کریمی حسین۔ لیکن جون بھی امام شناس تھا نا، امامت شناس تھا، امام شناس تھا، معرفت رکھتا تھا۔ سمجھ گئے جون کہ مجھے ایسے اجازت نہیں ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے دل کو پڑھتے ہوئے جون نے ایک جملہ کہا، مولا مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے نا کہ میری رنگت سیاہ ہے اور میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی۔ بہت ادب کے ساتھ جون کے اس کلام کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پیش کیا، مولا اس لیے نہیں بھیج رہے نا کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی۔ امام حسین تڑپ گئے، اٹھے، جون کو سینے سے لگایا اور کہا جون خدا تمہارے بدن کو منور کرے، خدا تمہارے بدن کو معطر کرے۔ امام سجاد فرماتے کربلا میں سب کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، لیکن شام غریبہ جون کے بدن سے نور بھی ساطع ہو رہا تھا اور ایک خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ تو یہ ہے حسین ابن علی۔ اب ذرا تصور کیجئے، مقتل نے چند مقامات لکھے ہیں سید الشہداء کے لیے کہ جس پر امام حسین نے شدید بکا کیا ہے۔ تصور کیجئے کہ جب جون گئے ہیں اور سر پر گرز کھایا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب کڑیل جوان بھائی میدان میں گیا ہوگا اور اس کے سر پر گرز لگا ہوگا اور گرز کی بھی شدت یہ ہو کہ فرق دوپارہ ہو جائے تو امام حسین کی کیفیت کیا ہوگی؟ دن وہ ہیں کہ جس میں اہل بیت کوفہ میں ہیں، کوفہ کی بھی مصیبت کو بیان کرنا ہے، اور آج جناب عباس کا مرثیہ پڑھا ہے تو چاہتا ہوں کہ تبرکاً چند ایک مسائل بیان کر دوں۔ عباس آئے اور آنے کے بعد بھائی سے اجازت چاہیے، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ کچھ دیر کے بعد عباس علمدار نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، التش التش۔ عباس کے ذہن میں آ گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ خیمہ کہ جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، عباس علمدار اس خیمے میں آئے، آ کر بچوں کی عجیب کیفیت کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خشک مشکیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کی جو نمی ہے نا وہ کچھ سینے میں صلاحیت کر جائے۔ پیاس کا یہ عالم تھا کربلا میں۔ عباس علمدار نے بھتیجی کو آغوش میں لیا، بھتیجی کو آغوش میں لینے کے بعد جناب عباس علمدار ننھا سا مشکیزہ لے کر امام حسین کے سامنے آئے۔ اب جب آتے ہوئے عباس کو دیکھا نا، امام حسین نے کہا عباس جانے کی اجازت لینے آئے ہو؟ تمہیں اجازت دی مگر عباس ان بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہو، جاؤ جا کر پانی کی کچھ طویل کرو۔ 8 محرم کو آپ نے مفصلاً مسائل سنے ہوں گے، مجھے بس تبرکاً سہارا لینا ہے۔ عباس کو اجازت ملی، امام حسین نے کہا عباس تم پر حق تمہاری بہن کا بھی ہے، جاؤ جا کر زینب سے بھی اجازت لے لو۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ حضرت عباس علمدار، جناب عباس علمدار علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں آئے اور آ کر کچھ کہا نہیں،
ادب کے ساتھ سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ زینب نے ایک مرتبہ عباس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، سب تو جا چکے تھے نا میدان۔ عباس علمدار سے کہا عباس اجازت لینے آئے ہو؟ زینب روکے گی نہیں، زینب نے تمہیں اجازت دی۔ عباس علمدار چلنے لگے، جناب زینب نے رک کر کہا عباس ذرا ٹھہر جاؤ، عباس ذرا رک جاؤ، بس ایک جملہ سن لو کہ میرے بابا جب شب شہادت میرے بابا علی نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے بازوؤں کے بوسے دیے اور بوسے دے کر کہا زینب کل تیرے ہاتھ پر رسن بندھے گی۔ مجھے یقین تو تھا، اطمینان تو تھا کہ امام نے یہ کہا ہے، میرے بابا نے یہ کہا ہے، یہ ہو کر رہے گا، لیکن میں سوچا کرتی تھی عباس کہ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں بھلا کس کی مجال ہوگی کہ آ کر رسن باندھے گا۔ لیکن عباس اب تم اجازت لینے آئے ہو نا، تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے ہاتھوں پر رسن بندھے گی۔ عباس دریا پر گئے، مشکیزے کو بھرا، میدان کارزار سے واپس پلٹے، اس راستے کا انتخاب کیا جو راستہ معروف نہ تھا۔ آپ میں سے جو لوگ کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کو بھی، اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی خدا بار بار کربلا میں عباس علمدار کی زیارت نصیب کرے۔ پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عباس کا واسطہ دے کر ہمیں عباس کی معرفت عطا فرما اور عباس کی زیارت سے بہرمند فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو عباس کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ عباس علمدار کی زیارت کیجیے گا، آپ جا کر کربلا میں دیکھیں گے، من باب تشبیہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ عباس علمدار کا روضہ ہے، یہ حسین ابن علی کا روضہ ہے، اس جانب خیمہ گاہ ہے اور اس جانب کف عباس ہے کہ جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے۔ یہ عباس اس راستے سے کیوں آ رہے ہیں؟ اس راستے سے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ اس راستے پر تو پہرا ہے نا۔ عباس اب چاہتے ہیں کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عباس نے نخلستان کا راستہ لیا مگر ایک شقی شجر کے پیچھے چھپا تھا، آگے بڑھا، عباس کا ایک بازو قلم کیا، دوسرا شقی آیا دوسرا بازو قلم کیا۔ اب اشقیہ آتے جا رہے ہیں، پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علی کے شیر کے مقابلے پر آئے، مگر اب جب بازو قلم ہو گئے تو کوئی آ کر تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے کی ہنی چبوتا ہے، کوئی گرز سے وار کرتا ہے۔ اب عباس علمدار ہر جانب سے نرغۂ ادا میں ہے، ہر جانب سے حملے ہو رہے ہیں، مگر عباس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ حرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لیا، اب جو تیر رہا کیا، عباس علمدار مشکیزے پر جھک گئے، عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا، پھر ایک اور تیر کو کمان میں جوڑا، اب جو رہا کیا مشکیزہ چھٹ گیا، پانی بہ گیا۔ وہ عباس جو بازو کٹنے کے بعد نہ رکے، وہ عباس جو زخموں پر زخم کھا کر نہ رکے، وہ عباس جو آنکھ میں تیر پہ بست ہونے کے بعد نہ رکے، جب مشکیزے میں تیر پہ بست ہوا عباس کی رفتار میں فرق آ گیا، پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، حسین سرانے آئے، عباس پر گریہ کیا، ادھر عباس کی شہادت ہونی تھی، حسین کی شہادت ہونی تھی۔ اشقیہ نے خیموں کو لوٹا، خیموں کو تاراج کیا، اور وہ وقت آ گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن تھی، لاش حسین سے گزارا جانا تھا، کوفہ و شام کا دربار تھا، علی کی بیٹی بے چادر فریاد کر رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محتم حسین